तो इस वक्त जो मईशत का हाल है वो कोरोना क्राइसिस के ख़त्म होने के बाद वो ख़तरनाक हद तक ख़राब हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़बरदस्त। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही बर्पा कर रखी है। अमेरिका हो या बरतानिया, इस वायरस ने किसी को नहीं छोड़ा। अब तकरीबन तमाम दुनिया अपनी मईशत को बचाने की तकदौ में लगी हुई है और इस हवाले से वो मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं जिसमें अपने बिजनेस सेक्टर को वो टैक्स रिलीफ दे रहे हैं, कर्ज़ों की अदायगी में सहूलियात दे रहे हैं और मुख्तलिफ रिलीफ बिजनेस पैकेजेस दे रहे हैं। तकरीबन इसी किस्म के पैकेजेस जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत ने भी अपने बिजनेस सेक्टर को दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसी मईशत जो कि पहले से ही माली बहरान का शिकार थी और इस क्राइसिस के बाद उसकी परेशानियों में इजाफा हो गया है, तो ये पैकेजेस नाकाफ़ी हैं। हुकूमत और बिजनेस सेक्टर को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और वो क्या हो सकता है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको टाइमली अपडेट्स के मैसेजेस जो हैं वो मौसूल हो सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी किस्म का क्राइसिस जहां एक तरफ मनफी असरात लेकर आता है बिजनेस सेक्टर के ऊपर, वहां उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है। इसी तरह इस कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया पर खौफ की फिजा कायम कर दी है और लॉकडाउन की वजह से बिजनेस शदीद माली बहरान का शिकार है, वहाँ दूसरी तरफ इसने मुख्तलिफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की हैं और स्मार्ट ब्रेन्स उन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए अब माली बहरान को, अपने माली नुकसान को वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मुनाफा कमाना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने जनरल मोटर्स की है। जनरल मोटर किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जैसे ही अमेरिका में इस वायरस ने अपने पंजे गाड़े और वहाँ वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज हुई तो जनरल मोटर ने ऐलान किया कि वो वेंटिलेटर्स बनाना शुरू करेगी। इसी तरीके से एक मशहूर परफ्यूम ब्रांड डियोर, उसने ऐलान किया है कि वो हैंड सैनिटाइज़र बनाएगी। क्यों? क्योंकि हैंड सैनिटाइज़र्स की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है और इस कोरोना वायरस के खात्मे के बाद भी लोग हैंड सैनिटाइज़र्स की जो डिमांड है उसमें कमी आने की कोई तवक्का नहीं है। इस हवाले से हम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए वो कौन कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वो अवेल कर सकते हैं बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के और माली बहरान से ना सिर्फ निकल सकते हैं बल्कि मुनाफा कमा सकते हैं। इस सिलसिले में हमने मशहूद अली खान साहब से बातचीत करी जो कि ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं और फॉर्मर चेयरमैन पापाम हैं, और जानने की कोशिश करी कि इस कोरोना क्राइसिस की वजह से कौन सी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ी सूटेबल हैं और वो उसको बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के अवेल कर सकते हैं और मज़ीद माली परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। कोविड-19 के बाद जो इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड आया है उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये कि वर्ल्ड की जीडीपी 50% गिरती हुई नज़र आ रही है। मगर उसके साथ साथ हमें पाकिस्तान में के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो हमें वो इंडस्ट्रीज़ नज़र आ रही हैं जिन इंडस्ट्रीज़ में पोटेंशियल है। तो सबसे बड़ी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ नज़र आती है जो ग्रो कर सकती है, इससे अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ले सकती है, वो है हमारा आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर्स में जो इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स हैं वो इंडस्ट्री के अंदर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर, उसमें कई जगहों पे उसमें गुंजाइश हमें नज़र आती है कि हम उसको बढ़ा सकते हैं। फिर ऑनलाइन जो हमारा कल्चर इतना नहीं है पाकिस्तान में कि ऑनलाइन परचेजिंग हो, इससे अपॉर्चुनिटी होगी कि हमारे यहाँ ये बढ़ सके। इसके बाद जो इंडस्ट्री नज़र आती है वो है रोबोटिक इंडस्ट्री कि रोबोटिक इंडस्ट्रीज़ में एक रेवोल्यूशन आ सकता है। पाकिस्तान अगर उसमें किसी फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके ये चीज़ टेक्नोलॉजी लाता है और इसको अडॉप्ट करता है तो इसकी डिमांड मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पोटेंशियल होगा डोमेस्टिक मार्केट्स का। इसके बाद हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ है जिसमें कि हमारा ऑटोमेशन बहुत ही लो है लेवल्स पे। इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारी ऑटोमेशन हो सकती है। हमारी लॉजिस्टिक्स बड़े इश्यूज़ हैं, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ को अपना बेहतर कर सकते हैं, इसमें बहुत की रोल प्ले कर सकते हैं। इसी तरह इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ है
یہ وہ انڈسٹریز ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آنے والے وقت میں ایک اچھا پوٹینشیل دکھا سکتا ہے. اور سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی لوکل مارکیٹ اس وقت بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کو شاید ہم نے ٹیپ نہیں کیا تھا. تو اس وجوہات سے لاسٹ 1.5 منتھ ہم یہ ریلائز کرنے پہ آئیں کہ کئی ایسی جگہیں ہیں جو چیزیں ہم شاید بنا سکتے تھے, ہم نے کبھی فوکس نہیں کیا. تو یہ ایک اپورچونیٹی ہمیں نظر آ رہی ہے آنے والے وقت میں کہ ہمارے لوکل انڈسٹریز میں یہ ایک بڑا پوٹینشیل ان شاء اللہ تعالیٰ نظر آئے گا. کووڈ کی جو پروٹوکولز جب بھی ڈیولپ ہوتی ہیں, جو ڈیولپ کنٹریز کے لیے, انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یا ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے, تو ڈیفینیٹلی اس میں اپارچونیٹیز ہیں. جو بھی کووڈ کی پروٹوکولز کو جو کمپنیز فلفل کر لیں گی ٹائملی, تو ان کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ, ان کی ڈومیسٹک مارکیٹ, اس کے لیے یہ اپارچونیٹی موجود ہوگی. کیونکہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری ایک سینسیٹیو انڈسٹری ہے اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ریگولیشنس آلریڈی ڈیفائن ہیں. اگر اس میں رہتے ہوئے ہم کوئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی از اپارچونیٹی, اور ایک اپارچونیٹی ہماری انڈسٹریز میں یا ہم سے ریلیٹڈ انڈسٹریز کے لیے ہے. اگر ہم اس کو فلفل کریں گے تو ڈومیسٹک مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں ہم انٹر ہو سکتے ہیں. تو ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ریگولیشنس ہیں ان کو فالو کریں, اس میں ڈھونڈیں کہ ہم ایسی کیا چیز گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈیولپ کر کے بنا کے ہم دے سکتے ہیں. اس میں ان کے ساتھ کلوز لائسنس ڈیولپ کریں اپنے یہاں, ہم ان کے ساتھ ریسرچ کریں. بیسکلی جو امپورٹنٹ ہے وہ ایریا ہے وہ ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, جس میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بہت بڑا کی رول ہے کہ اس میں انڈسٹریلسٹ آئیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ یہ لانگ ٹرم, از ناٹ اے شارٹ ٹرم. یہ کہ چھوٹے پیمانے پہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے, لانگ ٹرم بیسس پہ اگر ہم سوچیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک اپارچونیٹی نکلے گی جو کہ ورلڈ وائڈ مارکیٹ ہمارے لیے ایک ڈورز اوپن ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ہماری انڈسٹری ہے, اس انڈسٹریز میں اگر آپ بات کر رہے ہیں کنورژن کرنے کی, تو ڈیفینیٹلی ہمیں یہ پہلے چیز دیکھنی چاہیے کہ ہماری انڈسٹریز میں کیا اس کی کیپیسٹی موجود ہے. تو لاسٹ 1 ایئر اگر میں بات کروں تو 1 سال سے جو ہماری پروڈکشن چل رہی ہے وہ 40% پر چل رہی ہے. اٹس مینس کہ کیپیسٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں گا تو 60% کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم اپنی جو مشینریز ہیں, جو ٹیکنالوجیز ہیں, اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ہم اس ہیلتھ کیئر کے لیے. جیسے جن انڈسٹریز میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش موجود ہے, ہماری انجیکشن مولڈنگ ہے, بلو مولڈنگ ہے, شیٹ میٹلس کی کچھ چیزیں ہیں, ان ایریاز کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی چینجز آف انفراسٹرکچر. تو یہ اپارچونیٹی موجود ہے. ہاں, میں نے یہ بات کی کہ ٹرن اراؤنڈ مینس کہ 48 آورز میں اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یار ہمیں ہیلتھ کیئر میں چلے جائیں اور وہ انوائرمنٹ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنی ود ان دی انڈسٹری موجودہ صورتحال میں, اور اس کو ڈیولپ کر کے ہم لوگوں کو سروسز دے سکتے ہیں. اگین از اپارچونیٹی. بات کر رہے تھے آپ جیسے کہ فریش انڈسٹریز لگائیں, تو میں نہیں سمجھتا اس وقت پاکستان میں ہمارا سیکٹر فائنینشلی اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ایک نیا اسٹرکچر بلڈ اپ کریں اور اس کو ڈیولپ کر کے فار دی ہیلتھ کیئر کریں. یہ اس کے لیے بہت فائنینشیل, کیونکہ ہم پچھلے 1 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ کرائسس تھا, ہمارا فائنینشیل ایشوز بہت ہیں, ہمارے پاس کیپٹلس کی فنڈنگ ہمارے پاس شارٹیج ہے, جس کی وجہ سے شاید ہمارے لیے یہ مشکل ہوگا. مگر پہلا اپارچونیٹی ڈیفینیٹلی موجود ہے کہ ہمارے پاس آئیڈیل 60% کیپیسٹی موجود ہے جس کو ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے یا ہم ان سے کیا کہہ سکتے ہیں, تو میرا یہاں پہ یہ ماننا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے لاسٹ 15 and 20 days میں اگر میں دیکھوں تو انہوں نے کئی پالیسیز لانے کی کوشش کی ہے جو کہ انڈسٹریز کو سپورٹ کریں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور مزید گورنمنٹ آف پاکستان اپنی نئی پالیسیز انٹروڈیوس کرائے گی. ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یس, گورنمنٹ آف پاکستان ایک ویژن دے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 1 ولیج 1 پروڈکٹ کا کانسیپٹ ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ ایک ولیج ایک پروڈکٹ بنائے گا, تو نہ صرف وہاں پہ ہماری ٹیکنالوجی فائن کوالٹیز میں جا کے ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ اس ایریے کے لوگوں کی, اسمال کاٹیج انڈسٹریز کی, اسمال انٹرپرائزز کی کو گروتھ ملے گی. گورنمنٹ آف پاکستان یس ایک کی رول پلے کر سکتا ہے کہ اس وقت ہماری انڈسٹریلسٹ آئیڈینٹیفائی کریں ٹیکنالوجیز کو, اس کو ایکوائرنگ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان اپنی فارن ریسورسز کو یوز کرے, اور جوائنٹ وینچر پبلک گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ہم نئی ٹیکنالوجی اپگریڈ لا سکتے ہیں.
میں یہاں پہ ایک مثال دینا چاہوں گا. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری کچھ ایریاز ہیں یا کچھ انڈسٹریز ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اپارچونیٹی ملے گی. اس میں آئی ٹی ہے. آئی ٹی ایک کی رول پلے کر سکتا ہے. تو آئی ٹی پہ میں اگر بات کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل جب ہم اپنی بزنس اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو سمپل سافٹ ویئر ہے زوم, اس کو انسٹال کر کے ہم لوگ میٹنگس کو آرگنائز کر رہے ہیں, ڈومیسٹکس بھی اور انٹرنیشنلس اپنی کسٹمرس کے ساتھ. تو وائی ناٹ کہ یار پاکستان میں ہمارے آئی ٹی اسپیشلسٹ یا آئی ٹی انٹرپرینیورز ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کریں جو کہ ڈومیسٹک بھی ہو اور انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے بھی ہو. اس طرح کے نئے اسٹارٹ اپس کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. پچھلے دنوں جب یہ چائنا میں سٹارٹ ہوا تھا وان سٹی میں, تو علی بابا کی جو لاجسٹک کمپنی تھی کائنو, اس نے انیشیل 9 days میں 7,000 کالز ریسیو کی. اس میں 5 ملینس کی اس نے میڈیکل پروڈکٹس اپنی اس لاجسٹک کمپنی کے تھرو وان سٹی میں اور اس کی نیبر سٹیز میں سپلائی اسموتھ بنائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان گورنمنٹ, ہمارا جو پاکستان ریلوے ہے, وہ آنے والے فیوچر میں ایک کی رول پلے کر سکتا ہے کہ وہ ہماری لاجسٹکس کو پاکستان ریلوے کاسٹ آف پروڈکشن کر سکتا ہے ریڈیوس. ایک تو کاسٹ آف پروڈکشن ریڈیوس ہوگی, دوسری اپنی ایفیشنسی وہ بڑھاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی انڈسٹریز کو ایک اپارچونیٹی ہوگی کہ پروونس ٹو پروونس جو ہماری سپلائیز ہیں جو لانگ وے پہ جا رہی ہے وہ شارٹیسٹ ٹائم پیریڈ پہ جائے, لو کاسٹ پہ جائے. تو ڈیفینیٹلی ہماری اینڈ پروڈکٹ جو کاسٹ ہے اس میں ریڈیوس آئے گا. الٹیمیٹلی ہمارے اپنے کنزیومرز کو فائدہ ملے گا. اسی طریقے سے اگر ہم ایئر لائنس کی بات کرتے ہیں تو جس طرح سے آج آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنی لوکل ایئر لائنس کے لیے بیل آؤٹ پیکیجز اناؤنس کیے ہیں, اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان یہ چیز کو آئیڈینٹیفائی کرے جو انڈسٹری اس وقت اس بحران کا شکار ہو چکی ہیں ان کے لیے ایک کوئی بیل آؤٹ پیکیجز ڈیفینیٹلی اناؤنس کرے تاکہ وہ انڈسٹری ریبلڈ ہو سکے. الٹیمیٹلی وہ ہماری امپلائمنٹ کو, ریونیو کو جنریٹ کر سکتی ہے. اپارچونیٹی کی بات آپ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہر وقت ایک اپارچونیٹی ایک انٹرپرینورس کے لیے موجود ہوتی ہے. کس طرح سے اس کو اویل کرتا ہے اس کو ڈپینڈ کرتا ہے. کووڈ-19 کے بعد جب ہم نے دیکھا ہمارے پاکستان میں ایک ویکیوم کریٹ ہوا آفٹر 20 مارچ, تو ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے ایز اے والنٹرلی اپنے آپ کو پیش کیا اور جو ہماری کمیونٹی کی ضرورت تھی اس کو کوشش کی انہوں نے ڈیولپ کرنے کی. اور اس وقت وہ لگے ہوئے ہیں اس جدوجہد میں. کئی ہمارے انٹرپرینیورس جو والنٹرلی یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت وہ ٹیکنالوجی ہم ڈیولپ کر سکیں اور اپنے گورنمنٹ آف پاکستان کو, ہماری عوام کو دے سکیں. تو اگین ناٹ اونلی فار دا شارٹ ٹرم میں بات کروں کہ یار اس فیس کے لیے اگر وہ اسپیشلائز ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو, اپنی ٹیکنالوجیز کو صحیح معنوں میں گورنمنٹ آف پاکستان کی ریگولیٹری ڈیوٹی سے پاس کروا لیتے ہیں, تو یہ ان کے لیے اپارچونیٹی ہوگی ناٹ اونلی فار ڈومیسٹک مارکیٹ ایز فار ایز کنسرن ایکسپورٹ مارکیٹ میں بات کروں تو ان کے لیے یہ اپارچونیٹیز موجود ہیں. یس, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ آلریڈی 40% کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں از اپارچونیٹی, اور ہمارے اندر کیپیسٹی بھی موجود ہے کہ ہم اپنے پلانٹس کو 60% جو گیپ ہے اس کو فل کر سکیں. ناٹ اونلی فار لوکل مارکیٹ, انٹرنیشنل مارکیٹس آنے والے کل میں پتہ چلے گا کہ مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے. تو اس کے لیے یس ہم پریپیئرڈ ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنی 60% کیپیسٹی جو آئیڈیل ہے اس کو یوٹیلائز کر سکیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان جس کے لیے اس کرونا وائرس سے نمٹنا ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے, وہ پوسٹ کرونا کرائسس کا جو پیریڈ سٹارٹ ہوگا اس حوالے سے کیا حکمت عملی بناتی ہے. کیونکہ اگر مؤثر حکمت عملی نہیں بنائی گئی تو اس وقت جو معیشت کا حال ہے وہ کرونا کرائسس کے ختم ہونے کے بعد وہ خطرناک حد تک خراب ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک اندازے کے مطابق ورلڈ جی ڈی پی تقریباً 50 سے 60% تک اس میں کمی کا امکان ہے اس کرائسس کی وجہ سے, جس کے بعد ایکسپورٹ, جس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ایکسپورٹ آرڈرز کے اوپر آئے گا, اور ساتھ ساتھ یہ ورلڈ جی ڈی پی کم ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں بے روزگاری بڑھے گی. اور پاکستان جو کہ خطیر رقم ریمیٹنسز کی مد میں
आप गैर मुल्की पाकिस्तानियों से हासिल करता है, जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो उसमें भी कमी आने का इम्कान है। और इस वक्त खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों की रिपैट्रिएशन शुरू हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो रिमिटेंसेस के कम होने का खर्चा है, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के हवाले से भी परेशानी है। तो हमारी मईशत को पोस्ट कोरोना क्राइसिस में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ जितने भी इस वक्त बड़े ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं, उनको एक और परेशानी लाक है, वो ये कि उनको भी अंदाज़ा है कि जैसे ही ये क्राइसिस ख़त्म होगा उसके बाद तकरीबन जितने भी बड़े इंपोर्टर्स हैं वो एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स को मज़ीद सख्त कर देंगे, जिसके अंदर शायद मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ प्रोटोकॉल्स ऐड कर दिए जाए, इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स ऐड कर दिए जाए। तो और पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट है वो यूरोप और अमेरिका के लिए है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स को कितनी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है एक्सपोर्ट के दौरान। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हमने इस क्राइसिस से पैदा होने वाली नई अपॉर्चुनिटीज़ को अगर अवेल कर लिया, तो ना सिर्फ हम अपनी लोकल मार्केट, जो कि बहुत बड़ी है, 23-24 करोड़ की आबादी है हमारी, इतनी बड़ी लोकल मार्केट को हम उसकी डिमांड को पूरा करके हमारे इंपोर्ट बिल के अंदर खातिर का कमी ला सकते हैं, और दूसरी तरफ नए वेन्यूज़ आइडेंटिफाई करके, नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके हम अपने एक्सपोर्ट्स को भी एक अच्छी खासी हद तक जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी मईशत में इस्तेहकाम ला सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।